دنیا میں کئی اسلامی ممالک ہیں، لیکن اسرائیل کا جھکاؤ ہمیشہ فلسطین کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ یعنی اسرائیل ہمیشہ فلسطینیوں پر ہی ظلم کیوں کرتا ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جنگ کب شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی؟ آج ہم اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ پر ایک مختصر روشنی ڈالیں گے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جبکہ یہودی اور عیسائی بہت ہی کم تعداد میں تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو فلسطین کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ فرانس اور برطانیہ نے اس خطے کو آپس میں تقسیم کیا اور فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آ گیا۔ جب فلسطین کا کنٹرول برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے۔ کچھ عرصے بعد برطانیہ نے یہودیوں کے لیے وہاں ایک الگ علاقہ مخصوص کیا، جس کی وجہ سے یہودیوں اور فلسطینیوں میں حالات خراب ہونے لگے۔ اس وقت یورپ میں صہیونی تحریک بھی زور پکڑنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہودی ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قوم بھی ہے، ان کا بھی اپنا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ لڑائی دو گروپوں کے درمیان ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ فلسطین ہمارا آبائی علاقہ ہے، جبکہ فلسطینی بھی اسے اپنا آبائی علاقہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو یورپ سے بڑی تعداد میں یہودی جان بچا کر فلسطین آ گئے، کیونکہ فلسطین کا کنٹرول اس وقت بھی برطانیہ کے پاس تھا۔ یہودیوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے مقامی عرب ممالک اور برطانیہ کے درمیان حالات خراب ہونے لگے۔ 1947 کے بعد جب عرب ممالک اور یہودیوں کے درمیان حالات خراب ہونے لگے تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں ایک یہودی ریاست یعنی اسرائیل اور دوسری مسلمان ریاست یعنی فلسطین ہو، اور یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس کا مطلب یہودیوں کو اپنی ریاست اور فلسطینیوں کو آزادی دینی تھی تاکہ ان کے درمیان ہونے والے جھڑپوں پر قابو پایا جائے۔ اقوام متحدہ کے اس فیصلے کو یہودیوں نے تو قبول کر لیا، لیکن عرب ممالک نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں سے ان کی زمین زبردستی لی جا رہی ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ 1948 کو جب اسرائیل کا قیام ہوا تو شام، عراق، مصر اور اردن نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کی وجہ سے تقریباً 75,000 فلسطینی جان بچا کر دوسرے ممالک میں فرار ہو گئے۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور اسرائیل نے فلسطینیوں کے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو اقوام متحدہ کے مطابق فلسطینیوں کی تھی۔ اسرائیل کا قبضہ تقریباً تمام فلسطین پر ہو چکا تھا، سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے، کیونکہ غزہ مصر کے کنٹرول میں تھا جبکہ ویسٹ بینک اردن کے کنٹرول میں تھا۔ اس سلسلے میں کئی دہائیوں تک عرب ممالک اور برطانیہ کے درمیان لڑائی جاری رہی، جس کی وجہ سے عرب ممالک سے تمام یہودی اسرائیل واپس آ گئے۔ 1967 کو ایک اور جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس غزہ اور ویسٹ بینک کا کنٹرول بھی آ گیا۔ جب مکمل فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہوا تو وہ ان فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگے جو ان کے ساتھ کئی دہائیوں سے جنگ لڑ رہے تھے۔ مصر اور اردن کے درمیان بعد میں معاہدہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ وہ علاقے جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہے، اس میں فلسطینی اور ان کی کئی نسلیں رہتی ہیں، اور اسرائیل کسی کو بھی اپنے آبائی گھروں میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر فلسطینی وہاں پر آئے تو ان کے ریاست کے وجود کو خطرہ ہوگا۔ ویسٹ بینک پر اب بھی اسرائیل کا قبضہ ہے، لیکن 2005 میں غزہ کی پٹی سے اسرائیل نے اپنی فوجیں واپس بلا لی تھی۔ اسرائیل اب بھی بین المقدس کو اپنا کیپٹل مانتے ہیں، جبکہ فلسطینی بین المقدس کو مستقبل کے فلسطینی ریاست کا کیپٹل مانتے ہیں۔ 2007 میں غزہ کا کنٹرول حماس نے سنبھالا، جو کہ فلسطینی عسکریت گروپ ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد حماس اسرائیل سے کئی جنگیں لڑ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حماس اور اسرائیل ہمیشہ ایک دوسرے کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔
2007 سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا بھی محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ حماس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ تھی فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ پر ایک مختصر ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔